زمین پر ایک ایسی حکمرانی جہاں طاقت کے سوا کوئی قانون نہیں، جہاں انسان انسان کا غلام ہے، جہاں ایک آدمی اپنی قوت کے نشے میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ وہ خود کو رب کہنے لگا۔ قرآن کے الفاظ ہیں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ الفاظ کسی عام آدمی کے نہیں تھے، یہ مصر کے بادشاہ فرعون کے الفاظ تھے۔ یہ صرف گمان نہیں تھا، یہ کھلی بغاوت تھی اللہ کے خلاف۔ فرعون مصر کا سب سے طاقتور حکمران تھا، اس کی سلطنت مضبوط، اس کی فوج بے مثال، اور اس کا خوف ہر دل پر چھایا ہوا تھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ اس نے اپنی قوم کو گروہوں میں بانٹ دیا، ایک گروہ کو عزت اور دوسرے کو ذلیل کر دیا۔ بنی اسرائیل اس ذلیل گروہ میں تھے، ان پر ظلم کی حدیں پار کی گئیں، ان کے بیٹوں کو قتل کیا جاتا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا۔ یہ ظلم صرف سیاسی نہیں تھا، یہ عقیدے کا ظلم تھا۔ فرعون چاہتا تھا کہ کوئی اس کے سوا کسی اور کو رب نہ سمجھے۔ اسی ظلمت کے دور میں اللہ کا فیصلہ ظاہر ہونا شروع ہوا۔ اللہ نے ایک بچے کو پیدا کیا، موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون کو پہلے ہی خوف تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا، اسی لیے قتل عام کا حکم دیا گیا، مگر اللہ کے فیصلے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ نے وحی ڈالی، بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا اسے فرعون کے محل تک لے گیا۔ یہاں اللہ کی قدرت کا سب سے بڑا نشان ظاہر ہوتا ہے۔ فرعون جو بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر رہا تھا، وہی اپنے دشمن کو اپنے محل میں پال رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے۔ پھر وہ واقعہ پیش آیا جب غلطی سے ایک قبطی ہلاک ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل گئے، مدین پہنچے، وہاں سال گزارے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ طور کے قریب آگ کا منظر، اور پھر اللہ کا کلام، فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، زبان کی گرہ کا ذکر کیا۔ اللہ نے ہارون علیہ السلام کو ساتھ بھیج دیا، دو نبی اور سامنے دنیا کا سب سے بڑا ظالم۔ دربار فرعون میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام سنایا، توحید کی دعوت دی، بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ فرعون نے مذاق اڑایا، موسیٰ کو جادوگر کہا، مگر جب عصا سانپ بنا اور ہاتھ چمک اٹھا تو حق واضح ہو گیا۔ دربار کے جادوگر سچ پہچان گئے، سجدے میں گر گئے۔ یہاں فرعون ٹوٹ گیا، مگر جھکا نہیں۔ اس نے دھمکی دی، سزا کا اعلان کیا، مگر ایمان والے پیچھے نہ ہٹے۔ پھر اللہ کا عذاب شروع ہوا، طوفان آیا، ٹڈیاں آئیں، جوئیں پھیل گئیں، مینڈک ہر جگہ ہو گئے، پانی خون بن گیا۔ ہر بار فرعون وعدہ کرتا، اس عذاب کو ہٹا دو، میں ایمان لے آؤں گا، اور ہر بار وہ جھوٹا ثابت ہوا۔ آخر وہ رات آ گئی، موسیٰ کو حکم ملا، بنی اسرائیل کو نکال لے جاؤ۔ فرعون پیچھے نکلا، سمندر کے کنارے پہنچ کر موسیٰ نے عصا مارا، سمندر پھٹ گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دنیا کی سب سے بڑی طاقت اللہ کے حکم کے سامنے ختم ہو گئی۔ فرعون بیچ سمندر میں پہنچا اور پانی مل گیا۔ ڈوبتے وقت اس نے ایمان کا اقرار کیا، مگر قرآن کہتا ہے اب اس کا ایمان قبول نہ ہوا۔ اللہ نے اس کی لاش کو بچا لیا تاکہ وہ ہر دور کے فرعون کے لیے نشانی بن جائے۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں، یہ ہر ظالم کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔